دوستوں آج یکم شعبان ہے۔ آج شعبان کی پہلی تاریخ اور پہلے بدھ کا دن ہے۔ سب سے پہلے تمام عالم اسلام کو ماہ شعبان کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک یہ مہینہ آپ کے لیے رحمتوں والا بنا دے، کامیابیوں والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اور خاص طور پر آپ سب کی ناگہانی آفات اور ناگہانی حادثات سے حفاظت عطا کرے، آپ کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ والوں آج یکم شعبان ہے اور پہلے یہ بدھ کا مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے۔ ان چار ناموں کا عمل آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، یا اللہ، یا محمد، یا قہر، یا جبارو۔ اللہ والوں اگر آج اللہ پاک سے 100 کروڑ بھی مانگو گے تو وہ بھی تمہارے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیے جائیں گے، کیونکہ شعبان کا مہینہ رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے، زندگی اور موت کے فیصلوں کا مہینہ ہے۔ اگر آج اس مہینے میں رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ یہ دنیا کا سب سے تیز ترین اور سب سے خاص وظیفہ ہے۔ یہ اتنا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن آج وہ راز دینے جا رہا ہوں جس کو پڑھنے سے میری حاجتیں بھی پوری ہوئی ہیں۔ اگر آپ لوگ بھی اپنی تمام حاجتوں کو پورا کروانا چاہتے ہو تو یا اللہ، یا محمد کو، یا قہر، یا جبارو کو پڑھ لو۔ یا قہر، یا جبارو یہ اللہ پاک کے جلالی اسماء اعظم ہیں۔ یہ اتنے جلالی اسم اعظم ہیں کہ آپ کے دشمنوں کی چیخیں نکال دیں گے، آپ کی غریبی کی چیخیں نکال دیں گے۔ اگر آپ پہ جادو جنات کے جو بھی معاملات ہیں وہ سب کے سب ختم کر دیں گے۔ یا اللہ، یا محمد یہ رب کو راضی کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ یا اللہ کے معنی ہے اے ہمارے معبود، اور یا محمد یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے۔ یا اللہ، یا محمد پڑھنے سے ہماری زندگی آسانیوں کی طرف جاتی ہے، کیونکہ یا محمد جب بندہ پکارتا ہے تو وہ اللہ پاک سے وسیلہ طلب کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ والوں جب آپ لوگ اس عمل کو پڑھیں گے، یعنی رب کی بارگاہ میں وسیلہ آپ لوگ طلب کریں گے کہ نبی پاک کے صدقے آپ لوگوں کو اوپر رحم و کرم ہو جائے، تو اللہ والوں پھر اس کی فضیلت اور برکت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے آج یا اللہ، یا محمد کا آپ لوگوں نے عمل پڑھنا ہے، اور ہمارا اس زندگی میں آنے کا مقصد ہی یہ دو ہستیاں ہیں۔ رب جو اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور جس ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کریم اپنے پیارے حبیب کے لیے ہی کرتی ہے۔ تو دوستوں آج یہ خاص عمل پڑھ کے اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب یعنی ہمارے آقا اور مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کے ذریعے اپنی تمام پریشانیوں کو آپ لوگ ختم کروا سکتے ہیں۔ اور اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ صرف یکم تاریخ نہیں، تقدیروں کو پلٹنے والی تاریخ ہے۔ اللہ والوں اگر آپ لوگ ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی کا آغاز جس میں نہ ہی دکھ ہو، نہ ہی درد ہو، نہ ہی تکلیفیں ہوں، اور نہ ہی کبھی کسی کے آگے آپ لوگوں کو جھکنا پڑے، تو پھر آج آپ لوگوں نے ماہ شعبان کی یکم تاریخ اور پہلے بدھ کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ اتنا تیر و ہدف وظیفہ ہے کہ صرف ایک بار پڑھنے سے آپ کی تمام حاجتیں، تمام مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ غربت، پریشانی، بیماری، قرض، مایوسی اور ناکامی کو آپ کی زندگی سے نکال دیا جاتا ہے، اور ایسی زندگی عطا ہوتی ہے جس میں عزت بھی ہوتی ہے، کامیابیاں بھی ہوتی ہیں، سکون بھی ہوتا ہے، اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت بھی نہیں آتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سال آپ کے گھر میں برکتیں، رحمتیں، رزق کے دروازے کھلیں، دل کا بوجھ ہلکا ہو، دعائیں قبول ہوں، زندگی کا ایک نیا آغاز ہو، تو آج صرف چند منٹ نکال کر ماہ شعبان کی یکم تاریخ پہلے بدھ کے دن یا اللہ، یا محمد، یا قہر، یا جبارو کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا۔ انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں سب کی سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کو خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان کی یکم تاریخ اور پہلے بدھ کا دن آ جائے تو یہ خاص عمل، دولت کی یہ خاص تسبیح بالخصوص پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ ماہ شعبان کی یکم تاریخ کا سب سے خاص اور تیز ترین وظیفہ ہے۔ آج کا یہ عمل آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، آپ کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا سکتا ہے۔ تو آج کا یہ
خاص وظیفہ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اللہ والوں، یہ ماہ شعبان کی یکم تاریخ یہ تقدیروں کو سنوارنے کے لیے آتی ہے۔ یہ مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے اور اللہ پاک نے اس پوری کائنات کو اپنے پیارے حبیب کے لیے ہی بنایا ہے، اور نبی پاک نے خاص اس مہینے کے لیے فرمایا کہ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے۔ تو اللہ والوں، اس مہینے کے اندر رحمتیں برکتیں بے شمار موجود ہیں، قبولیت کی گھڑیاں موجود ہیں۔ اس لیے آج مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ آج کا مانگنا کل کی آسانی ہو سکتی ہے۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے اور ہمارے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرنا ہے، کیونکہ جب آپ لوگ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑ جائیں گے اور روزانہ کے وظیفے آپ کو ملتے رہیں گے اور ہماری ویڈیوز کو دوسروں کے ساتھ بھی آپ لوگ شیئر کرتے رہیں گے، تو سب سے بڑا فائدہ اللہ والوں کیا ہوگا؟ اگر آپ کے توسل سے کسی نے وظیفہ پڑھا اور اس کا مسئلہ حل ہو گیا تو سب سے پہلے آپ کی نجات ہوگی، بعد میں میری نجات ہوگی، اس کے بعد اس پڑھنے والے کی ہوگی۔ اب اللہ والوں، آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں پہلے، اس کے بعد پھر عمل کی طرف چلیں گے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ شعبان کی یکم تاریخ اور پہلے بدھ کا واسطہ ہم سب کی تمام تکلیفیں، تمام پریشانیاں ختم کر دے، ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے، جو بے اولاد ہے اس کو صاحب اولاد بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کے نصیبوں کو سنوار دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض فرما دے، ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، امام کے پیچھے پہلی صف میں کھڑے ہو کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، کیونکہ ماہ شعبان کا مہینہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی رحمتوں برکتوں سے بھری ہوئی ہے، ہر گھڑی کے اندر قبولیت ہے۔ تو دوستوں، آج یہ عمل، یہ وظیفہ بالخصوص پڑھ لینا۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، شعبان کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ افضلیت والی اور کیا بات ہوگی کہ یہ مہینہ زندگی اور موت کے فیصلوں کا اور رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے۔ تو اللہ والوں، عمل سمجھ لیں کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ ہم لوگ وظائف پڑھتے ہیں، پورے دل سے پڑھتے ہیں،
یقین سے پڑھتے ہیں لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ والوں، ہر بندے کی شکایت تقریباً یہی رہتی ہے۔ اللہ والوں، بے شک ہم لوگ وظیفہ بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، جو طریقہ کار ہے، جو ترتیب ہے، جو احتیاط ہے، ان سب چیزوں کو فالو کرتے ہیں، لیکن کچھ غلطیاں ہماری ہو ہی جاتی ہیں، جیسے کہ دعا کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں، یا پھر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک وظیفہ کتنی بار پڑھا ہے، یعنی تعداد بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم لوگ یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ عمل کام نہیں آ رہا۔ اللہ والوں، غلطی ہمارے اندر ہے، غلطی قرآن کے اندر نہیں ہے۔ میں جو آپ کو اعمال بتا رہا ہوں یہ تو قرآن سے ہیں، یہ تو صورتیں ہیں، یہ تو نام ہیں۔ تو اللہ والوں، اگر یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے پھر کون فائدہ دے گا؟ ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں کہ یہ عمل آپ کو 100% فائدہ دے گا، بس بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والوں، استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، ہر بندے کی پریشانی، ہر بندے کی مصیبت الگ الگ ہے۔ آج آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مراد ہے، ماہ شعبان المعظم کی یکم تاریخ ہے، پہلے بدھ کا دن ہے، جو مانگنا ہے مانگو، جتنا مانگنا ہے مانگو، جو مقصد ہے بس اس کو اپنے ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمت برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔
یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھی، اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورہ کوثر کا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ دوستو، سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں، اور اگر آپ لوگوں کی بہنیں یا پھر سسرال میں کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، طلاق کی نوبت بن بیٹھی ہے، تو اللہ والوں، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ سورہ کوثر تو ویسے ہی ہم لوگوں کو روزانہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ سب سے خاص اور بہترین سورت ہے۔ یہ سورت گرہ کھولتی ہے، یہ سورت مشکل کشا ہے۔ اس سورت کو جب کوئی بندہ پانی کے گلاس پر پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر رحمت کی نظر فرماتے ہیں اور اس کے جسم میں سے جتنی بیماریاں ہیں ان سب کو نکال دیتے ہیں، ان سب کو چیخیں مارتی ہوئی وہ بیماریاں اللہ والوں بھاگ جاتی ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ
آپ لوگوں کی خدمت میں جو پیش کرنے جا رہا ہوں اللہ والوں، یہ بہت ہی خاص صورت ہے، یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب سورہ کوثر 11 بار پڑھ لیں اس کے بعد آج کا آخری عمل کون سا ہے، آج کا آخری وظیفہ کون سا ہے، یہ اللہ پاک کے دو بہت ہی جلالی اسم اعظم ہیں، یہ اللہ پاک کے دو بہت ہی خاص نام ہیں۔ ایک نام یا قہار ہے تو دوسرا نام یا جبار ہے۔ آپ لوگوں نے یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا قہارو اے قہر ڈھانے والے، یا جبارو اے زبردست غلبہ پانے والے۔ اللہ والوں، یہ دونوں ہی نام، یہ دونوں ہی صفت اتنی بہترین ہیں جو اللہ پاک کی بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، رب کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ تو اللہ والوں، یا قہارو پڑھنے سے آپ کے دشمنوں کی چیخیں نکل جائیں گی، اور یا جبارو پڑھنے سے اللہ پاک آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا، ایسا غلبہ کہ جب آپ لوگ کسی چیز پر ہاتھ رکھیں گے تو میرا اللہ پاک آپ کے حق میں وہ چیز کر دے گا۔ تو اللہ والوں، کوشش کریں آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ بالخصوص پڑھیں، بلکہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ میرا اللہ پاک آپ پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے گا۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو کی صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ ایک تسبیح کی صورت میں آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا قہارو یا جبارو یہ ہماری جینے کا مقصد ہے، اور اللہ پاک کی پاکی کو بھی بیان کرتا ہے، اللہ پاک کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ آپ لوگ جتنی زیادہ اللہ پاک کی بڑائی بیان کریں گے آپ لوگوں کے لیے اتنا بہتر ہے، کیونکہ اللہ پاک اس بندے کو راضی ہو جاتا ہے، اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے جو بندہ اللہ پاک کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ تو اللہ والوں، آپ نے یا قہارو یا جبارو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اب دعا بہترین انداز میں مانگیے گا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا اللہ اور بندے کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے، تو لہٰذا جب بھی اپنے اللہ پاک سے مانگو تو کھل کے مانگو، اور یہ مت سوچو کہ میری دعا پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، پتہ نہیں میں نے وظیفہ صحیح پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے۔ نہیں، اللہ والوں، توکل پورا ہونا چاہیے، محنت پوری ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے دل میں یہ باتیں آئیں گی کہ پتہ نہیں میرا وظیفہ قبول ہوا ہوگا یا نہیں، تو اس کا مقصد ہے آپ نے وظیفہ صحیح طرح سے نہیں پڑھا۔ تو اللہ والوں، پھر دوبارہ سے وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا پڑے گا۔ اس لیے آپ لوگ جب بھی کوئی عمل پڑھا کریں پورے دھیان اور یقین کامل کے ساتھ پڑھا کریں، اللہ پاک آپ کے لیے بہترین آسانیاں فرمائے گا۔ اللہ والوں، کوئی چھوٹا موٹا صدقہ اگر ایک مٹھی چاول یا چینی کا آپ لوگوں نے کرنا ہے تو اپنے سامنے رکھ کے اس کو پڑھ سکتے ہیں، دم کریں، اور پھر آپ نے چونٹیوں کو ڈال دیں، چڑیا کو ڈال دیں، کبوتروں کو ڈال دیں، اس طریقے سے یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمارا صدقہ اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک اس مہینے کی رحمتیں برکتیں لوٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس چینل پر آپ لوگ نئے ہیں ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ اس چینل پر روزانہ کی بنیاد پر آپ لوگوں کو وظیفے دیکھنے کو ملتے ہی رہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔